حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کرنے گیا، وہاں منا، عرفات اور مزدلفہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بلند آواز کے ساتھ بار بار پکار رہا تھا، لبیک لبیک لبیک، اور غیب سے آواز آتی، لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ سرکار معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں نے اس شخص کو بازو سے پکڑا اور بڑے مجمع سے باہر لے آیا اور پوچھا، بلے مانس، تجھے پتا ہے کہ جب تو پکارتا ہے کہ اے میرے اللہ میں حاضر ہوں تو عالم غیب سے حاطب کی آواز آتی ہے، نہیں تو حاضر نہیں ہے؟ تو وہ شخص بولا، ہاں معین الدین میں جانتا ہوں، اور یہ سلسلہ پچھلے 24 سالوں سے جاری ہے۔ ناظرین، واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت کی ذات بابرکات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اگر کہا جائے کہ وہ سرزمین ہند کی کلہ افتخار کے سب سے زرعی نگینے تھے تو بے جانا ہوگا۔ ان کی شخصیت سرزمین ہند کے لیے ایک بڑی نعمت تھی۔ ہندوستان کی تاریخ اور ثقافت پر انہوں نے انمٹ نقوش چھوڑے، اور انہوں نے ہندوستان میں کئی ایسے کام کیے جو آج بھی ان کی یادگار ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے ہندوستان میں صوفیہ کے چشتیہ سلسلے کی بنیاد رکھی۔ اس سلسلے نے ہندوستان کے اندر گنگا جمنی تہذیب قائم کی اور بقائے باہم کی ہندوستانی روایت کو فروغ دیا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا اصل نام معین الدین حسن اور والد ماجد کا نام غیاث الدین حسن تھا۔ وہ ایران کے ایک شہر سجستان یا سیستان میں 537 ہجری بمطابق 1143 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عمر ابھی صرف 15 سال کی تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد کی طرف سے میراث میں ایک باغ اور پن چکی ملی۔ حضرت اس باغ کی نگرانی کرتے اور پن چکی چلاتے، وہی ذریعہ معاش تھا۔ لیکن حضرت کو دست قدرت نے باغ کی باغبانی کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی غلہ بانی کے لیے بنایا تھا۔ اس لیے جلد ہی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت اپنا سارا مال و اسباب اور اثاثہ فروخت کر کے حصول علم کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سجستان سے نکل کر حضرت پہلے بخارا اور سمرقند گئے، جہاں قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے بعد علوم ظاہری کی تحصیل میں لگ گئے۔ ظاہری تعلیم کے تکمیل کے بعد حضرت نے خواجہ عثمان ہرونی کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی تھی۔ خواجہ عثمان بڑے پائے کے بزرگ تھے اور نیشا پور کے قریب ایک قصبہ ہرون ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ حضرت خواجہ اپنے مرشد خواجہ عثمان ہرونی کی خدمت میں بہت عرصہ تک رہے۔ بعض لوگوں نے 20 سال لکھا ہے اور بعض نے 2.5 سال۔ اس عرصہ میں حضرت خواجہ سفر و حضر میں ہر وقت اپنے مرشد کے ہمراہ رہتے، مرشد کی خدمت کرتے، ان کا سامان، بستر اور دوسری ضرورت کی چیزیں اپنے سر پر لے کر چلتے۔ انہوں نے اپنے مرشد کے ہمراہ بھی بہت سے سفر کیے اور اکیلے بھی کیے۔ ان کے اسفار میں خاص طور پر سیستان، دمشق، اوش، بدخشاں، بغداد، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے سفر کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے ان مقامات پر مختلف بزرگوں سے بھی فیض بھی حاصل کیا اور ان علاقوں کے باشندوں کو خود بھی فیض پہنچایا۔ حضرت خواجہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہیں ان کو خواب میں ہندوستان جانے کا حکم ہوا۔ اس کے بعد ان کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ خلافت دیتے وقت ان کو خرقہ عطا کیا، ان کے سر پر ترکی ٹوپی پہنائی، اس کے ساتھ ایک عصا اور مسلح دیا اور فرمایا کہ ان کو اپنے پاس رکھو اور جس کو ان کا اہل پاؤ اس کو دینا، اور میں نے جو نصیحتیں کی ہیں اور عمل بتائے ہیں ان کو تا حیات کرتے رہنا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے مرشد خرقہ خلافت لے کر عالم اسلام کی سیاحت کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے۔ بعض تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ مدینہ سے ہی 40 ہمراہیوں کے ساتھ اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ پہلے لاہور میں قیام کیا، پھر ملتان گئے اور وہاں سے واپس آ کر دلی ہوتے ہوئے اجمیر میں آباد ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب کی تشریف آوری کے وقت اجمیر میں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ غالباً حضرت خواجہ کے بڑھتے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس نے اور دربار کے بعد دوسرے لوگوں نے حضرت خواجہ کو پریشان کرنا چاہا، لیکن حضرت خواجہ کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اجمیر میں بعض جوگیوں سے بھی حضرت خواجہ کے مقابلے ہوئے، لیکن فضل الہی سے آپ ان میں بھی غالب رہے۔ اس زمانے کے ایک مشہور جوگی جے پال کا ذکر تذکرہ نگاروں نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ جے پال سے بڑے بڑے معرکے ہوئے اور آخر اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت خواجہ کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ خدا کی طاقت ہے جو حضرت خواجہ کے ساتھ شامل ہے، اور اسی طاقت کی وجہ سے وہ سب پر غالب آ جاتے ہیں۔ جے پال جوگی نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ اجمیر میں مشکل سکونت اختیار کرنے کے بعد حضرت خواجہ سدا وہیں رہے، صرف 2 مرتبہ دلی تشریف لائے، اس کے علاوہ کہیں اور کا سفر نہیں کیا۔ حضرت کے سفر دلی کی تفصیل اس طرح ہے، اگر آپ لوگ کمنٹ کرو گے تو میں تفصیلی ویڈیو بنا دوں گا۔ خیر، اپنے اس واقعہ کی طرف آتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ یہ میرا 24واں حج ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ میں ہر سال یہی امید لے کر حج پر آتا ہوں کہ شاید اس دفعہ میرا حج قبول ہو جائے، لیکن ہر سال ناکام لوٹ جاتا ہوں۔
सरकार मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने इसे कहा कि हर बार नाकामी और नामरादी के बावजूद तू फिर क्यों चलाता है। तो इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोंदी हुई आवाज में गड़गड़ाते हुए बोला, ऐ मोइनुद्दीन तू बता, मैं यहाँ ना आऊँ तो किधर जाऊँ। इसके सिवा मेरा कौन है? कौन मेरी बातें सुनने वाला है? कौन मेरे गुनाह माफ करने वाला है? कौन मेरी मदद करने वाला है? मैं किस दर पे जाकर गड़गड़ाऊं? कौन मेरी दाद रस्सी करेगा? कौन मेरा खाली दामन भरेगा? कौन मुझे बीमारी में शिफा देगा? कौन मेरे गुनाहों की पर्दादारी करेगा? मोइनुद्दीन मुझे बता, अगर कोई दूसरा रब है तो बता, मैं इसके पास चला जाता हूँ। मुझे बता मोइनुद्दीन, इसके अलावा अगर कोई दर है तो मैं वहां चला जाऊं। रोता और गिड़गिड़ाता हूँ। सरकार मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, जिस्म से लर्जा तारी हो गया और मैंने अपने लरजते हाथ बारगाहे खुदावंदी में दुआ के लिए उठाए और कपकपाते होंठों से अभी सिर्फ अल्लाह को पुकारना शुरू ही किया था कि गैब से आवाज आई, ऐ मोइनुद्दीन, ये हमारा और इसका मामला है, तू पीछे हट जा। तुम नहीं जानते कि मुझे इसका इस तरह गड़गड़ाकर लब्बैक लब्बैक कहना कितना पसंद है। अगर मैं इसके लब्बैक के जवाब में आज ही लब्बैक कह दूं और ये इसे यकीन हो जाएगा कि इसका हज कबूल हो गया है, तो वो आइंदा हज करने नहीं आएगा। और ये समझता है कि इसका हज कबूल नहीं हो रहा, तो इसे बताओ कि पिछले 23 सालों से जितने भी लोगों के हज कबूल हुए हैं वो सब इसकी लब्बैक लब्बैक की बदौलत ही कबूल हुए हैं। तो नाज़रीन, ये था हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की जिंदगी का एक छोटा सा वाकया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इस्लामिक वाकयात के मुतल्लिक आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब